السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے پلان بی پر عمل شروع کر دیا ہے اور پلان بی کو شہباز شریف صاحب نے متحرک کیا ہے اپنا نام ای سی ایل پر ڈالے جانے کے حکومتی اقدام کے بعد۔ پہلے تو حکومت اشارے کر رہی تھی کہ جناب باہر نہیں جانے دیں گے، روک دیا تھا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود روک دیا تھا، اور اس کے بعد ای سی ایل پر نام ڈالنے کا پروسیجر شروع کر دیا تھا۔ اور جیسے ہی کابینہ کے سمری سرکولیشن کے ذریعے شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی منظوری ہو گئی تو شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا پلان بی جو ہے اس کو عمل میں لانا شروع کر دیا۔ اب پہلے تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کو روکا جا رہا ہے باہر جانے سے، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک وجہ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا تھی، لیکن ایک وجہ اور تھی، اور وہ وجہ ظاہر ہے سیدھا بتا رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انتقام کی اس میں موڈ میں تھی۔ وہ جب شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے باقر نجوی صاحب، جسٹس باقر نجوی صاحب نے اجازت دی تھی، اور وہ میں بار بار کرتا ہوں، ظاہر قانونی اور آئینی ماہرین اس پر زیادہ بات کریں گے، لیکن وہ جو آرڈر تھا اس آرڈر میں تھا کہ اگر ان کا نام بلیک لسٹ پر ہے بھی تو بھی ان کو باہر جانے دیا جائے گا۔ تو سوال آرڈر تو عدالت کا بہت کلیئر تھا کہ جناب ان کو باہر جانے دیں، تو بہرحال حکومت نے پھر آگے آ کر ای سی ایل پر ڈال دیا نام، اور عدالت کا حکم جو تھا وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ اپیل میں جانے کا فیصلہ بھی کیا جو ضمانت ہوئی شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے بعد حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ بھی کھولنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ابھی تک کیا حکومت کامیاب ہو سکے گی روکنے میں؟ لگ نہیں رہا۔ شہباز شریف صاحب توڑ کے پنجرہ ایک نہ ایک دن پنچھی کو اڑ جانا ہے، کون کسی کو باندھ سکا، صیاد تو ایک دیوانہ ہے، یہ امیتابھ بچن کی ایک فلم کا گانا ہے، بڑا مشہور گانا۔ تو وہ جیل توڑ کر بھاگتے ہیں، قیدی جو ہے وہ امیتابھ بچن بھاگ جاتا ہے وہاں سے یا بھگاتا ہے کسی کو باہر۔ اب یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو تو باہر بھیج دیا تھا، وہ بھی صیاد دیوانہ تھا، اور اب جو ہے وہ بھی دیوانہ تھا، قیدی باہر چلے گئے تھے وہ بھی۔ اب شہباز شریف صاحب باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیوانوں کی طرح۔ پتہ بھی ہے کہ کون باہر بھیجنا چاہتا ہے، عمران خان صاحب کو سب بات کا پتہ، سب پتہ ہے ان کو، اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں سب پتہ ہے، تو عمران خان صاحب کو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کوشش کے پیچھے جو انیشیل جو آغاز تھا کہ جناب آپ جب عدالتیں عید کی چھٹیوں کے بعد کھلیں گی تو ظاہر ہے پھر اس پر قانونی معاملہ جائے گا، تو عدالت کا معاملہ بھی جائے گا، یا حکومت کے اقدام کو دوبارہ عدالت میں لے جائے گی مسلم لیگ نون یا شہباز شریف صاحب۔ لیکن ابھی روک کر حکومت نے کیا کھٹ لیا، کیا پا لیا، وہ حکومت اپنے اس ارادے میں ہو گئی کامیاب۔ وہ ارادہ کیا تھا جی؟ وہ ارادہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو لندن میں نواز شریف صاحب اور اپنے باقی وہاں پر جو ان کی اولاد ہیں، سلمان شہباز اور دیگر اپنا بھتیجے بھتیجیاں، بیٹے بیٹیاں، ان کے ساتھ وہاں پر پوتے پوتیاں، ان کے ساتھ وہاں پر عید کرنے نہ دی جائے۔ اس کا واضح الفاظ میں شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ تھا جب لاہور ہائی کورٹ کی اجازت آئی شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کے لیے حکم جاری کیا تھا باقر نجوی صاحب نے، تو واضح الفاظ میں ایک ٹویٹ تھا جس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا شہزاد اکبر صاحب نے کہ جناب ایک وہ ضامن جن کو انہوں نے باہر بھیجا وہ وہاں پر مفرور ہو کے بیٹھ گئے، اور مجرمان انہوں نے پھر وہ حوالہ دیا حسین اور حسن نواز صاحب کا، اور اپنے سلمان شہباز صاحب بھی یہاں پہ میرا خیال ہے، اور اسحاق ڈار صاحب، تو ان سب کا۔ تو ہم ایک ملزم کو باہر جانے دیں، کیسے جانے دیں کہ وہ وہاں پر جا کر بھاگے ہوئے مجرمان، مفرور مجرمان کے ساتھ عید منائیں۔ تو وہ جو ارادہ ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو اس ٹویٹ کے پیچھے اور اب تک یعنی اب عید ہو گئی آج، تو عید تک جو عمران خان صاحب کی حکومت کا تھا کہ جناب ان دونوں بھائیوں کو عید الگ الگ ہو جائے، تو اس میں تو کامیاب ہو گئے کہ وہ وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنے بھائی کے بغیر عید کر رہے ہوں گے، شہباز شریف صاحب وہاں پر اپنے بڑے بھائی کو مس کر رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک ارادہ جو تھا وہ ظاہر ہو گیا، تو اس میں تو حکومت آغاز میں کامیاب، یعنی ابتدا میں حکومت کامیاب ہو گئی۔ اب آگے شہباز شریف صاحب وہ جو کر رہے ہیں راولپنڈی جا کر، اسلام آباد جا کر کوششیں، وہ بھی اپنی جاری رکھیں گے، عدالت میں بھی شہباز شریف جائیں گے، تو کیا حکومت روک پائے گی؟ بظاہر نہیں لگ رہا کہ حکومت روک پائے گی یا نہیں پائے گی، لیکن شہباز شریف صاحب انہوں نے وہ جو اپنا ایک اور سیاسی چیپٹر تھا وہ بند کر دیا تھا،
وہ بند کر دیا تھا۔ وہ ان کا مسلم لیگ نون کی پولیٹکس کا ایک خصوصیت ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنا ایک سیاسی ایک جو ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور دوسرا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بند کیا ہوا تھا دروازہ، ان کی چابی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو ایلفی شیلفی لگا کے وہ تالا شالا مکمل بند کر کے اور وہاں پر کسی کو گھسنے نہ دینے کا پوری کوشش کی تھی، اور کل پرسوں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب نے وہ تالا اپنا چابی اپنے پاس لے کر وہ تالا کھولنے کے لیے آج جو ہے وہ کوشش شروع کر دی ہے۔ آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کیا، انہوں نے آصف زرداری صاحب کے لیے نیک تمنائیں اور عید کا پیغام دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتوں کو ٹیلی فون کر کے عید کی مبارکباد دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پی ڈی ایم کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی انہوں نے فون کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو میں نے بتا دیا، سراج الحق صاحب کو کیا، جو امیر ہیں مرکز جمعیت اہل حدیث کے علامہ ساجد میر صاحب، پھر اختر بلوچ صاحب کو کیا، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو کیا، فیصل سبزواری صاحب کو فون کیا، اسفندیار ولی کو کیا، ایم ایل ولی خان کو کیا، حاجی غلام احمد بلوچ صاحب کو کیا، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر عبدالملک بلوچ۔ شہباز شریف صاحب ایک دن میں سیاسی لوگوں کو اتنے فون کریں، یہ اچھمبا ہے۔ میں ایک پولیٹیکل رپورٹر ہوں، اور یہ شہباز شریف صاحب کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح پولیٹیکلی آپ کو انگیج کریں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنا تھا اس سے پہلے، یعنی کرونا کی پہلی لہر سے بھی پہلے 2019 کے درمیان سے بلاول بھٹو زرداری کوشش کر رہے تھے اے پی سی بلانے کی، جس کے لیے وہ شہباز شریف صاحب کو، پہلے تو غیر جیل میں تھے اور پھر رہا ہوئے تھے، تو شہباز شریف صاحب کو کہ وہ پیچھے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور شہباز شریف صاحب ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے تھے۔ ہم رپورٹ کر چکے ہیں، یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو وہ اس کے بعد اچانک پھر جو ہے وہ جب کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی تھی، پارلیمنٹ کی حد تک گئے، وہاں پر ٹھنڈی ٹھار تقریر کر کے واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح متحرک ہونا یہ شہباز شریف صاحب کا پلان بی ہے۔ تب وہ جب اپوزیشن اتحاد بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہوتی تھیں تب شہباز شریف صاحب جو ہے اس سے انکاری تھے، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم بنا تو وہ جیل میں چلے گئے۔ تو پی ڈی ایم میں شہباز شریف صاحب کا کردار جو ہے بوجہ، اس میں ایک وجہ تو ان کا جیل میں ہونا تھا، اور دوسری وجہ شہباز شریف کا وہ مزاج کہ وہ اس طرح کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، لہٰذا وہ اس طرح متحرک نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے وہ جیل میں چلے گئے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی وہ جیل جو تھی وہ فرمائشی تھی، بہرحال تھی یا نہیں تھی ایک الگ معاملہ، لیکن بہرحال اس کے بعد اب جب باہر آئے ہیں تو باہر آنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی تحرک، کوئی اس طرح نہیں، ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ میں بیرون ملک جاؤں۔ جیل سے باہر آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انتظار کرتے رہ گئے، اور شہباز شریف صاحب وہاں چینی اور برطانوی سفیروں سے ملاقاتیں کر کے اور اسلام آباد سے واپس آ گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، جس کا گلہ بھی مولانا صاحب نے کیا۔ تو شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہ رہے تھے، ان کو روکا گیا۔ روکنے کے بعد اب معاملہ عمران خان صاحب کا براہ راست شہباز شریف صاحب کو باہر بھیجنے والوں کے ساتھ ہے، یہ شہباز شریف صاحب بھی سمجھ گئے۔ تو شہباز شریف صاحب ایک تو وہاں سے، اور دوسرا عدالت سے پریشر ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو آج پی ڈی ایم کی جو آئی سی یو میں پڑا پی ڈی ایم ہے اس کو دوبارہ آئی سی یو سے نکال کر باہر لانے، متحرک کرنے کا بھی عمران خان صاحب کو اندیا دے دیا ہے کہ اگر آپ مجھے اس طرح ٹینشن دیں گے تو وہ جو تحریک ہے، جو تحریک استعفوں کے اعلان یا استعفوں کا پیپلز پارٹی کی طرف سے استعفے نہ دینے کی وجہ سے تحریک نہیں چل سکی تھی، لانگ مارچ نہیں ہو سکا تھا، استعفوں پر پیپلز پارٹی آمادہ نہیں تھی، تو ہم دوبارہ اس تحریک کو استعفوں کے بغیر بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم دوبارہ آگے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب کو ادھر شیخ رشید صاحب نے اعلان کر دیا کہ جناب نام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے، کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے منظوری دی، اور اس کے بعد وہ جو سمری تھی، سمری سرکولیشن کے ذریعے کابینہ نے منظوری دے دی، تو شیخ رشید نے اعلان کر دیا۔ تو اس اعلان کے بعد جو ہے آج، کیونکہ آج اعلان ہونا تھا، تو آج شہباز شریف صاحب نے یہ سارے فون گھمائے ہیں، بنیادی طور پر اب وہ پولیٹیکل دباؤ بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں حکومت پر باہر جانے کے لیے، اور شہباز شریف صاحب باہر جا کر رکیں گے نہیں، وہاں سے واپس آئیں گے۔ آپ کو میں نے کل گزارش کی تھی کہ
کہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کو ابھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو آج شہباز شریف صاحب نے فون کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. آصف زرداری صاحب کے لیے پیغام شہباز شریف صاحب نے بھیجا ہے اور یہ شہباز شریف صاحب کا مزاج نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اٹھا کر ماضی شہباز شریف صاحب اس طرح بہت کم اس طرح فون کرتے ہیں عیدوں کے دن، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یا اپنے قریبی اتحادیوں سے کرتے ہیں. یعنی آپ سوچ لیں نا کہ جو 2 دن پہلے تک 3 دن پہلے تک اسلام آباد میں تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے تک نہیں گئے اور مولانا صاحب نے گلا کیا تھا، تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج جب ان کا فون گیا تو مولانا صاحب نے کہا ہوگا وہ لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات تو اچھی ہے میرے ہر جائے گی. وہ پروین شاکر کا مشہور زمانہ جو نظم ہے تو وہ مولانا صاحب کو یقیناً یاد آیا ہوگا. مولانا صاحب نے کہا ہوگا چلو کوئی بات نہیں، اگر مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں اس طرح متحرک نہیں تھی، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح ہمیں لفٹ نہیں کراتے تھے، تو چلو تھانے دارہ مہربانی آپ کی کہ ان کو یاد تو کرا دیا. وہ جو مشہور لطیفہ اعجاز حسن صاحب نے سنایا تھا جب نواز شریف صاحب کے خلاف دھرنا تھا عمران خان کا، تو اس دھرنے کے دوران جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے، تو اعجاز حسن نے وہ لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بچہ جو ہے ماں کا نافرمان تھا، تو اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا کسی وجہ سے، ماں کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. تو جب پولیس اس کو لے گئی تو ماں بھی بیچاری پیچھے پیچھے گئی اور اندر اس کی بچے کو پولیس اپنا معمول میں جس طرح خاطر تواضع کرتی ہے، مار کٹائی اس کی ہو رہی تھی، چترول اس کی ہو رہی تھی، تو بچہ چیخ اٹھا ماں ماں کر کے. تو ماں باہر بیٹھ کے وہ دیکھ رہی تھی اور ماں نے کہا صدقے جاواں تھانے دارا تو میرے بچے تم میری ماں اب یاد تے کراتا، تو ماں تو یاد کراتی. تو اب مولانا صاحب کو بھی یہ لطیفہ یاد آ رہا ہوگا یا پروین شاکر صاحبہ کا وہ غزل یاد آ رہا ہوگا کہ چلو شکر ہے نام ای سی ایل پہ ڈل گیا تو شہباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم تو یاد آ گیا، ورنہ تو شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی طرف مڑ کر دیکھنے کو تیار نہیں تھے. شہباز شریف صاحب نے جیل سے رہائی کے بعد پہلا جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے ٹکٹ کروا دی، وہ یہ کیا کہ انہوں نے باہر جانے کا بندوبست کیا اور ہماری طرف آئے نہیں اور ہم رات تکتے رہ گئے. تو بہرحال اور وہ وہاں پہ دوسری طرف جو دوسرا معاملہ تھا جو میں گزارش کر رہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا، کہ عباسی صاحب نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کا تو امکان ہی نہیں ہے واپسی کا، امکان کم ہے، امکان بہت کم ہے. تو وہ اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں گے جب تک وہ وہاں جا کر نواز شریف صاحب کے ساتھ طے شدہ فارمولہ جو بھی ان کو فارمولہ ملا ہے اور جو ان کو باہر بھیج رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی باہر بھیج رہا ہے، تو جو ان کو باہر بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ طے شدہ فارمولہ پر نواز شریف صاحب کی رضامندی نہیں لیتے، جو کہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب رضامند ہو گئے ہوئے ہیں. ورنہ وہ جو ہماری صلح ہو گئی ہے راول پنڈی سے والا محمد زبیر صاحب کا جو بیان ہے، اس بیان کی اب تک کوئی نہ کوئی تردید، کوئی نہ کوئی وضاحت اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے نہیں آنی تھی تو اپنا ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کر دیتی. مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں کر رہی تھی تو محمد زبیر صاحب خود اپنے بیان کی وضاحت کر دیتے کہ جی میرا مقصد یہ نہیں تھا. تو کہیں سے کچھ نہیں ہوا، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی مان گئے ہیں. تو جب تک وہ فارمولہ شہباز شریف صاحب وہاں سے اپنے بھائی کے یہاں سے باضابطہ اس پر، کیونکہ ظاہر حکومت کی تبدیلی، ایک کو گھر بھیج کے دوسرے کو لانا اور دوسرے وہ شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کا مسئلہ ہے. تو بہرحال تو وہ جب تک شہباز شریف صاحب وہاں سے پورا وہ کر کے نہیں آتے، مکمل بھائی کا اعتماد لے کر واپس نہیں آتے، تب تک وہ پی ڈی ایم کو لات نہیں ماریں گے. پی ڈی ایم سے بے رخی تھی ان کی، اب پی ڈی ایم کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے. تو یہ تھا ان کا پلان بھی کہ اگر مجھے روکا جائے گا تو پھر میں واپس پی ڈی ایم کی طرف جاؤں گا. عدالتوں کا تو معاملہ عدالتوں میں تو چل ہی رہا ہے. تو یہ کیا ہے شہباز شریف نے اپنا پلان بھی متحرک کر لیا، ایکٹیو کر لیا ہے جی، اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہوا ہے. اب آخر میں ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں، عبدالعلیم خان تو یہ ہے نا وہ بھی اپنے کچھ ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو خیر عبدالعلیم ہیں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہیں، خاندانی وجہ سے چانس ہیں، ان کا سخت موقف ایک پردہ ہے تاکہ اس میں اصل چہرہ نظر نہ آئے. اسٹیبلشمنٹ انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے.
یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈھینگو ڈھیری. شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں, اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب چاہتے ہیں کہ ذرا شہباز شریف صاحب کو تو پیچھے پہلے دھکیلو نا. وہ جو پی ڈی ایم کو دوبارہ زندہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ایک فارمولہ لے کر باہر جا رہے ہیں, اگر وہ وزیر اعظم کے لیے نواز شریف صاحب ان کے لیے مان گئے وزیر اعظم بنانے پر, تو پھر اپنی تو کہانی ختم ہو جائے گی نا. تو وہ پھر وہ وہاں پر کھیل رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, جس میں نے کہا نا شاہد خاقان عباسی صاحب کس کی سیاست کر رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی سیاست کر رہے ہیں. پھر وہ کراچی والے الیکشن کی آڑ میں مریم نواز صاحبہ کو سیدھا کر دیتے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور وہاں پر وہ کہتے ہیں جناب دھاندلی ہو گئی, یہ ہو گئی. وہ کہاں ہے دھاندلی, کہاں ہے اس کے ثبوت, کہاں ہے معاملہ, اگر تھا تو چپ کیوں ہو گئے ہو بھائی, پھر دھاندلی سامنے لے آؤ. یعنی ایک پولیٹکس ہے, مسلم لیگ نون کے اندر کی پولیٹکس میں بتا رہا ہوں. تو پیپل وہاں دھاندلی ہوئی ہوگی, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ باہر آنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں, میرے کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ نہیں مانگتا, ابھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ. وہ کل ہی میں نے یہی ڈائلاگ بتایا تھا نا. تو وہ آ کے پھر شاہد خاقان عباسی صاحب چپ تو ہو گئے, لیکن حامد میر کے پروگرام میں کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, اور اگر واپسی کا امکان نہیں ہے تو جناب یہ عید کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب جس دن کا انتظار کر رہے تھے, جس گھڑی کا, وہ گھڑی تو آ رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کو فون بھی کیا ہے, اور مولانا صاحب کو بھی کیا ہے, پی ڈی ایم کے باقی قائدین کو بھی کیا ہے, اور پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے کی عید کے بعد ابھی تو ہو گئی, تو اب وہ گھڑی بھی آ رہی ہے. تو اس گھڑی میں کیا ہوگا, انا کی تسکین. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایک انا کی تسکین کے لیے وضاحت دے دیں. پیپلز پارٹی نے کہا نہیں, ہماری انا مجروح ہوئی ہے تو ہم سے معافی مانگے. اب دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں کتنے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ معافی والی بات جو ہے وہ انا کی جو بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انا کی تسکین, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہے. وہ مسلم لیگ نون میں وہ گروپ جو پیپلز پارٹی کو دھکا دے کر باہر نکالنا چاہتا ہے اس کی ہے. شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں, پیپلز پارٹی ابھی اندر رہے پی ڈی ایم میں. یہ ہے شہباز شریف صاحب کا پلان بی, اور وہ کیونکہ دکھا کر اتحاد ظاہر ہی ہوتا ہے, سیاسی قوتیں اپنے آپ کو اسٹرنتھن کرتی ہیں, اسٹرنتھن کر کے آگے معاملات کو حتمی شکل دیتی ہیں. تو ایک تو یہ ہو رہا ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب بہرحال وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو شوق جو ہے نا وزیر اعظم بننے کا, ان کے اوپر بالکل چھلانگے مار رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شوق ٹھانٹے مارتا ہوا. وہ چاندنی رات میں کبھی کسی نے سمندر دیکھا ہے, پورا چاند ہو اور سمندر ہو, اور چاند بھی اگر ہو بلو مون, پورا چاند جس کو کہتے ہیں, تو وہ ہم تو نظارہ کرتے رہتے ہیں. جب اگر کوئی چاندنی رات ہوتی ہے تو کراچی میں چلے گئے, منوڑو چلے گئے, یا ادھر چلے گئے دوسری سائڈ پہ, وہ کون سا وہ میں بھول رہا ہوں, ادھر چلے گئے, اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ سمندر کیوں چھلے مار رہا ہوتا ہے, یوں بالکل. تو جس طرح وہ سمندر اس وقت لہریں مار رہا ہوتا ہے, ٹھانٹے مار رہا ہوتا ہے نا, اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کا شوق بھی ٹھانٹے مار رہا ہے وزیر اعظم بننے کا. اس لیے وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے علیم خان صاحب کہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہیں کہ نہیں قبول, لیکن ابھی وہ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں, ابھی مکمل طور پر اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں. عمران احمد صاحب وہ کہتے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایشیا میں صرف پاکستان میں چاند نظر آیا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا میں نظر نہیں آیا. لگتا ہے سعودیہ نے زکوٰۃ اور فطرانے کے ساتھ چاند بھی بھیجا ہے. یار آپ کی اس کمنٹ پر دلچسپ کمنٹ ہے, اس پر کیا میں رائے دوں. ایک انڈیا سے ہیں سریندر شرما صاحب, انہوں نے ایک بات کی ہے, وضاحت کی ہے. میرا خیال ہے ان کی میری بات, میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان میں کرونا بستیوں میں پھیلا ہوا اور لوگ نہیں مانتے کہ کرونا ہے یا نہیں ہے, ایک عجیب و غریب مخمصے میں ہوتے ہیں لوگ, کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, انڈیا میں بھی ایسا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگ وہاں پر جو مردہ ہوتے ہیں انسان, ان کو گنگا میں ڈائریکٹ نہیں بہاتے, ان کو پہلے جلاتے ہیں, ان کا آخری رسومات ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ان کی استھیاں جو راکھ ہے وہ گنگا میں بہاتے ہیں. تو یہ وضاحت کر لیں, اس بات کو ذرا کر دیں, آپ اس کو کریکٹ کر دیں. تو شرما صاحب میں نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ابھی کرونا کی وجہ سے جتنی وہ جو میڈیا سوشل میڈیا انڈیا کا ہی ہے وہی دکھا رہے ہیں, اور انڈیا مودی جی پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ وہاں سے وہی کچھ ہو رہی ہے نا, کہ مودی جی نے اتنا کرونا پھیلا دیا اپنی ناقص جو پالیسیز کی وجہ سے, غلط پالیسیز کی وجہ سے, کہ وہاں پر اب شمشان گھاٹ جو ہے کم پڑ گئے ہیں. لوگ وہاں پر چتائیں جلانے کے بجائے, یہ ویڈیوز میں یہ بتایا گیا تھا کہ چتائیں جلانے کے بجائے ڈائریکٹ گنگا کے حوالے کرتے ہیں. تو یہ ایک میں نے کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جلاتے نہیں ہیں یا استھیاں ہی بہائی جاتی ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جو ہندو ہیں وہ خاص طور پر زیادہ تر سندھ میں ہیں,
تو وہ ظاہر ہے وہ اس کے بعد استھیاں جلاتے ہیں، پھر سندھو میں دریائے سندھ میں وہ بہاتے زندہ، تو ظاہر ہے براہ راست پوری کی پوری لاش جو ہے وہ تو نہیں کرتے، کریا کرم ہوتا ہے پراپر، استھیاں راکھ جلاتے. تو میں نے یہی کہنے کی کوشش کی تھی، اور آپ کے جو آپ نے کہا تو آپ کے حکم کے مطابق میں نے بات کو کریکٹ وضاحت کر دی ہے. میں نے کہا یہی تھا جو اب میں کہہ رہا ہوں یا جو آپ کہہ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.